005, you cannot land at any airport in Pakistan, and you can proceed outside Pakistan. 1999 میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے درمیان کارگل کے معاملے میں کچھ اختلافات چل رہے تھے، اور انہی اختلافات کی وجہ سے نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو جبری ریٹائر کرنے کے لیے اور نئے آرمی چیف ضیاء الدین بٹ کو تعینات کرنے کی کوشش کی۔ 10 اکتوبر 1999 کو جنرل مشرف اپنی اہلیہ سمیت 2 دن کے دورے پر سری لنکا چلے گئے۔ جنرل پرویز مشرف کی غیر موجودگی میں وزیر اعظم نواز شریف نے ان کی جبری ریٹائرمنٹ کے نوٹیفیکیشن پر سگنیچر کر دیے، جس کے بعد جنرل پرویز مشرف کی ریٹائرمنٹ اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی خبر شام 5 بجے پی ٹی وی نیوز پر نشر کر دی گئی۔ جنرل پرویز مشرف کی جبری ریٹائرمنٹ کی خبر سن کر آرمی کے حلقوں میں بے چینی سی پھیل گئی، جبکہ مشرف کی فلائٹ خبر نشر ہونے سے پہلے ہی ٹیک آف کر چکی تھی اور مشرف کو یہ اطلاع پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور مشرف کی فلائٹ PK-805 نے 6:50 پر کراچی لینڈ کرنا تھا، لیکن نواز شریف نے ڈی جی سول ایوییشن اتھارٹی امین اللہ چودھری کو جنرل پرویز مشرف کے جہاز کو پاکستان میں لینڈ کرنے سے منع کر دیا، اور یہی حکم اس وقت کے PIA کے چیئرمین شاہد خاقان عباسی کو دیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی اور امین اللہ چودھری کے ساتھ نواز شریف نے IG سندھ کو بھی لینڈنگ روکنے کے احکامات جاری کر دیے۔ سندھ پولیس نے وزیر اعظم نواز شریف کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں کھڑی کر کے رن وے کو بلاک کر دیا تاکہ طیارہ لینڈ نہ کر سکے۔ شام 6 بجے کے قریب ایئر ٹریفک کنٹرول سے کیپٹن ثروت کو پیغام دیا گیا کہ آپ طیارہ پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پر لینڈ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر جنرل پرویز مشرف کے جہاز کے کیپٹن کافی پریشان ہو گئے، کیونکہ جہاز میں جنرل پرویز مشرف کے علاوہ 198 افراد سوار تھے اور جہاز میں صرف فیول 30 سے 35 منٹ کی اڑان کا تھا۔ کیپٹن نے واپس پیغام بھیجا کہ جہاز میں اتنا فیول باقی نہیں کہ انڈیا کے شہر احمد آباد کے ایئرپورٹ کے علاوہ کسی اور ملک جا سکے۔ نواز شریف کو جب جہاز کے فیول کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے مبینہ طور پر جہاز کو احمد آباد ایئرپورٹ لے جانے کو کہا۔ کیپٹن ثروت نے جہاز میں موجود مشرف کے ساتھی بریگیڈیئر ندیم تاج کو کاک پٹ میں بلایا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر پرویز مشرف بھی کاک پٹ میں آ گئے۔ جہاز کے کمیونیکیشن سسٹم سے کراچی کنٹرول ٹاور کو رابطہ کیا گیا۔ مشرف نے کور کمانڈر کراچی سے بات کروانے کا کہا تو ایک کنٹرولر نے بات کروانے سے انکار کر دیا۔ جنرل افتخار کو اس ساری سچویشن کا علم ہوا تو وہ کنٹرول ٹاور پہنچ گئے۔ جنرل افتخار نے پائلٹ سے بات کروانے کا کہا تو کنٹرولر نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ اوپر سے سخت آرڈر آیا ہے کہ فلائٹ کے علاوہ پائلٹ کی کسی سے بات نہ کروائی جائے۔ حالات لمحہ بلمحہ بگڑتے جا رہے تھے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کا جواب سن کر تو جنرل افتخار نے اس پر پستول تان دیا، جس پر کنٹرولر نے پائلٹ سے بات کروائی۔ ہاں ہیلو، کون بول رہے ہیں؟ عقیل بول رہا ہوں۔ عقیل میں جنرل افتخار بول رہا ہوں۔ جی سر، سارے جہاز کو آپ ڈائریکٹ اس کو کراچی ATC کے ساتھ شروع کر دیں۔ ATC کو کانٹیکٹ کر لو کیا سر؟ رائڈر آن ایئر کرافٹ ہی ول بی گائیڈڈ بائی دی ATC in Karachi. Right sir, but he is saying that he is climbing and he said I will let you know. You just tell the pilot to get directly in touch with the ATC Karachi. جنرل نے پائلٹ کو انڈیا جانے کی بجائے کراچی میں لینڈ کرنے کو کہا۔ جنرل افتخار نے پرویز مشرف کو نئے آرمی چیف ضیاء الدین بٹ کی اپوائنٹمنٹ اور اس کی جبری ریٹائرمنٹ کی خبر دی۔ جنرل ندیم تاج اور پرویز مشرف اس وقت پائلٹ کے ساتھ کاک پٹ میں موجود تھے۔ جنرل مشرف نے 7:32 پر جنرل افتخار کو یہ آرڈر کیا کہ 111 بریگیڈ کے کور کمانڈر راول پنڈی، لیفٹیننٹ جنرل محمود اور جنرل عزیز
जो कि उस वक्त कोर कमांडर कराची थे, उनको कहें कि मुल्क पर टेक ओवर किया जाए और किसी को भी मुल्क से बाहर न जाने दिया जाए। नाजरीन, लैंडिंग टाइम 6:50 था, जबकि तैयारे को हवा में घूमते हुए 50 मिनट गुजर चुके थे और पायलट की परेशानी बढ़ती जा रही थी। तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड करवा दिया गया। आखिरकार फौज की मुदाखलत की वजह से 7:40 पर जब लैंड किया तो जहाज़ में सिर्फ 7 मिनट का फ्यूल बाकी था। जनरल मुशर्रफ तैयारे से उतरे तो कोर कमांडर कराची ने कहा कि उन्हें आपको गिरफ्तार करने का ऑर्डर मिला है। ये बात सुनकर एक लम्हे के लिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ घबराए, लेकिन साथ ही जनरल उस्मानी ने कहा कि सूरत हाल कंट्रोल में है सर। यूं एक बार फिर मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका था और अब मुल्क का तमाम कंट्रोल फौज के हाथ में था। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।